الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، آئیے آج ایک ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں جو انتہائی ممتاز بارگاہ ہے، اور ایسی بارگاہ صاحب کہ جنہوں نے طریقت کے اور تصوف کے ایسے راستے متعین کیے کہ جس پر چل کر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ راستے کو چناؤ کر کے انسان فلاح اور بقا کی یقیناً منازل کو طے کر لیتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ بھی صاحب کیا ہی خوب چناؤ ہے کہ وہ جب جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر ناظرین اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی پھر اسی انداز سے کھول دیتا ہے اور راستے بھی اسی انداز سے کھول دیتا ہے، یعنی جسے دیکھ کر انسان کی عقل مکمل طور پہ دنگ رہ جاتی ہے۔ لہٰذا تصوف کے آسمان پر ایک ایسی چمکتی دمکتی ہستی، امام المسلمین سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے پروردہ نگاہ، دوسری صدی ہجری کے عظیم المرتبت بزرگ، مقتدائے شریعت، پیشوائے طریقت، علم و فضل کے امام، زہد و قناعت کے سلطان، فیوز و برکات کے مظہر، سرخیل اولیاء و صوفیہ، امام علی رضا علیہ السلام کی نگاہ نور سے دین اسلام کا نور پانے والے، زہد و تقوی میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ رکھنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے اور اللہ کی وحدانیت میں ہی گم رہنے والے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اپنے عہد کے انتہائی بلند پایہ صاحب کمال بزرگ ہیں، جو اہل معرفت کے امام بھی ہیں، علوم ظاہری و باطنی میں یگانہ روزگار بھی ہیں، مرجع خلائق بھی ہیں اور عارف کامل بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرما کے اپنے دین کے لیے باقاعدہ چن لیا، باقاعدہ سلیکٹ کر لیا تھا کہ بچپن میں ناظرین جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا استاد عیسائی عقیدے کے مطابق تثلیث کا عقیدہ آپ کو پڑھانا چاہتا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے صرف عہد کی صدائیں بلند ہوا کرتی، یعنی اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا استاد آپ کی بے حد پٹائی بھی کیا کرتا، آپ پر تشدد کیا کرتا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا جاتا اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے عہد ہی نکلا کرتا تھا، اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام کی زبان سے بھی عہد نکلا کرتا تھا، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحدانیت کے پانی سے ایسا سرسبز و شاداب کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ناظرین کہ جو بچپن میں ہی نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ اپنے والدین کے ایمان لانے اور ان کی آخرت کو بچانے کا بھی سبب بن گئے۔ ناظرین کرام، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوش بخت ترین ہستی ہیں کہ جن کے دامن میں، یعنی جن کو دامن بھی ملا صاحب، ایک تو یہ کہ جن کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیوز و برکات اتارے، اور جن کو دامن بھی ملا تو سیدہ کائنات کے گلشن کے حسین ترین پھول امام علی رضا علیہ السلام کا ملا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ امام علی رضا علیہ السلام ہی سے علوم شرعی سیکھنے کے بعد طریقت، حقیقت اور معرفت کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے، یعنی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بلا واسطہ ان علوم امامت کے حامی و حامل ہیں جن کو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے منتقل کیا۔ ساتھ ساتھ ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء و محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک شیخ داؤد
بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی مصاحبت پہ رہے. آپ نے کثیر تعداد میں احادیث کا سماع فرمایا، مگر عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے روایت کی طرف التفات نہ ہو پایا. آپ علوم و فنون میں سید القوم کہلائے. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فیضان جو کہ آپ کو نبی کی آل سے منتقل ہوا آگے آپ نے منتقل کیا. یہی وجہ ہے کہ علماء اور زاہدوں کی ایک جماعت، ایک کثیر جماعت ہمیشہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اطراف میں موجود رہتی اور آپ کی زیارت سے فیض حاصل کرتی رہتی تھی، جن میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور اکابرین اور بزرگان دین شامل ہیں. بلکہ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ میں آپ کو بتلاتا ہوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ابدال میں سے ہیں اور مستجاب الدعوات ہے، یعنی دستے دعا، مطلب بلند کیے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبولیت کے پر لگا دیے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرض نمازوں کی ادائیگی میں اس قدر مگن ہوتے اور اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے کہ دنیا و مافیا کا آپ کو کوئی ہوش ہی نہ ہوا کرتا تھا. یعنی بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جس وقت میرے سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ دنیا سے مکمل طور پہ بیگانے ہو جایا کرتے تھے. بس اللہ اور سرکار علیہ السلام کی ذات ہوتی. ایگزیکٹلی سرکار علیہ السلام کے غلام جو ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ پھر ان کو دنیا کا کسی بھی طور سے ہوش نہ ہوا کرتا تھا. آذان سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جائے گا، اور جس وقت وہ جو لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی صاحب، یعنی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ آپ متغیر ہو جایا کرتے تھے، آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی تھی. عرفاء کے نزدیک ناظرین آپ ان اولیاء کرام میں تھے جو کثرت نوافل کی وجہ سے جن کے اوپر جو ہے وہ ذکر و فکر کا بہت زیادہ غلبہ رہتا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی زاویوں سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ خوف خدا اور حزن و فکر میں ناظرین آپ ایک درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے. اور عالم یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ معروفیہ ام السلاسل یعنی سلاسل کی ماں کہلاتا ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سب سے پہلے ظاہر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا، اور پھر کیا بات ہے صاحب، یہ بھی بڑی ایک بچے کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے صدقے سے ان کے والدین کو ہدایت ملی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں چند لمحات اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں میسر آ رہے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. سبحان اللہ. اس سے قبل کہ جن کا بڑا خوبصورت تعارف آپ نے ناظرین کے سامنے رکھا، ان کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر زبان پر آتا ہے. پلیز. وہ فرماتے ہیں کہ نہ بینی کہ در کر رخ تربت بسیست بجز تربت معروف نیست. کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں کرخ میں کتنی قبریں ہیں، لیکن جو قبر معروف ہے، مشہور ہے، وہ معروف کرخی معروف ہی کی معروف ہے. واہ. اب یہ معروف کو جو نصیب ہوئی، اسے اگر ہم قرآن کریم کے آئینہ میں دیکھیں تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. واہ. کہ جو آدمی تم میں سے اپنے اندر تقوی جتنا زیادہ پیدا کرتا چلا جائے گا، اسے اللہ کے ہاں کرامت ملتی چلی جائے گی، عزت ملتی چلی جائے گی، شرف ملتا چلا جائے گا. اور پھر جہاں علم ہو تو قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. جو اہل علم ہیں وہ اپنے آپ کو خشیت کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ. دانائی کی خوبی بنیاد جاننا چاہتے ہو تو وہ اللہ کا خوف ہے. یہ سارے وصف
جو انسان اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب، اللہ کا مکرم بنا لے، جن کی اللہ کے ہاں عزت ہو جائے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہرگز نمیرد کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ما، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے تعارف کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ولادت ایک نصرانی خاندان میں ہوئی۔ ٹھیک، ان کے والد فیروز نام یا فیروزان بتایا گیا، وہ نصرانی تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ جس بندے کو چن لیتا ہے، جس کے نصیب میں سعادت لکھ دیتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ اللہ نے انہیں جب یہ بیٹا دیا اور انہوں نے اس کا نام معروف رکھا، جو بعد میں اسد الدین، دین کے شیر کے نام سے، واہ، اسد الدین کے نام سے کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، ابو المحفوظ۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ بچپن میں مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے، ان میں رہن سہن تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اوکے۔ لیکن والدین چونکہ نصرانی تھے، انہوں نے انہیں نصرانیت میں راہب بنانے کے لیے، بڑا پختہ عالم بنانے کے لیے ایک پادری کے سپرد کیا۔ ٹھیک۔ اب نصرانی عالم نے انہیں پڑھانا شروع کیا تو وہ انہیں یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ 3 خدا ہیں۔ ہاں، ٹرینٹی کا جو مطلب عقیدہ ہے، سیدہ مریم، سیدہ عیسیٰ، سیدنا جبریل علیہ السلام، یا اللہ تعالیٰ کے، اسے کہتے ہیں قرآن کی ٹرم میں ثالث و ثلاثہ۔ اب یہ بات وہ استاد معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز میں سمجھانا چاہتا ہے کہ ان سے پوچھتا ہے تم گھر میں کتنے افراد ہو؟ کہتے ہیں حضور 3 ہیں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب 3 ہوئے تو 3 میں سے 1 تم ہوئے۔ ایسی باتیں بچے کے ذہن میں راسخ کرنے کے بعد وہ انہیں اس بات پر لانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا جائے، تو وہ آپ کو پڑھاتا ہے کہو ثالث و ثلاثہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو عظمت پیدا کر دی تھی، اپنی رحمت دے دی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں، واللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اب اس پر اس نے اتنا بار بار تشدد کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جس سے مجبور ہو کر آپ وہاں سے بھاگ اٹھے، اور ایک عرصہ تک اللہ کے نیک بندے امام علی رضا علیہ السلام، 2ری صدی ہجری ہے، ان کی جب انہیں صحبت آئی، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو علم میں، عمل میں، حکمت میں اتنا پختہ کیا، اور والدین کو محبت تھی۔ قبول اسلام آپ نے آپ کی بارگاہ میں کیا؟ جی، وہاں اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کی جدائی میں ماں باپ کی جو کیفیت ہو رہی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہمیں ہمارا بیٹا نظر آ جائے، ہم بیٹے کو دیکھتے ہی جو وہ کہے گا، جو دین اس کا ہوگا، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ ٹھیک، یہ اللہ نے اسباب بنائے، اللہ نے اسباب پیدا کیا۔ آپ جب واپس آئے، آواز دی، پوچھا کون؟ کہا معروف آیا ہے۔ پوچھا کون سا دین اختیار کیا ہے؟ کہا دین اسلام۔ تو اندر سے بولے کہ ہم دونوں اس کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی اسلام۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی بدولت آپ کے والدین بھی مسلمان، سبحان اللہ، اور پھر اسلام میں جو آپ کے نام معروف پھر بنا اسم بمسمہ، اور پھر آپ ہوئے مطلب باقاعدہ معروف۔ اور ظاہر ہے وہ تو نسبت اہل بیت کی، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ معرفت مل جائے تو وہ معروف ہی ہو جایا کرتا ہے۔ تو نسبت اہل بیت کی جو معرفت ہے وہی معروف بنایا کرتی ہے۔ تو اب ذرا آئیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر تصوف میں جو اللہ نے مقام دیا، خاص طور پہ جتنے سلاسل تصوف ہیں، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ معروفیہ جو ہے وہ ام السلاسل، سلاسل کی ماں، یعنی 14 سلاسل آ کے جو ہے وہ جس حب پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیضان جو ہے منتقل ہوتے۔ یہ بتائیے ذرا کیا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کا پہلا لقب ہے امام حجت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت کی چیزوں میں درجہ امامت پر فائز۔ سبحان اس کو صوفیہ نے کلام کیا کہ وجہ یہ تھی کہ یہاں حجت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ لیا گیا وعدہ الوہیت،
واہ अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, اس کی شہادت آپ نے دی. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا اچھی بات. واہ, والدین دوسرے مذہب کے ہیں, استاد ان کو ثالث و ثلاثہ پڑھا رہا ہے, لیکن بچہ وہ جو ایک روحی عالم ارواح کی جو حید ہوا تھا, وہ اس کی باقاعدہ گواہی دے رہے ہیں. واہ واہ, کیا ریلیونٹ بات کیا جا رہا ہے. واہ, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو حجت تھی انسان کو مکلف بنانے کی, کہ میرے ساتھ وعدے کر کے جا, چونکہ دنیا کا جو میں نے آزمائشی ماحول بنایا ہے, یہ تیری روح میں جسم میں ڈالوں گا, وہاں تو مجھے بھولے گا, اور قیامت والے اور برزخ میں میں نے پوچھنا ہے, تو کل تو یہ نہ کہنا جی یہ ان چیزوں کی ہمیں کب اطلاع تھی, تو میں اطلاع دے کر بھیج رہا ہوں. تو اس اطلاع کی گواہی جہاں صحابہ کے عہد میں ہوئی, تابعین کے عہد میں ہوئی, تو یہاں معروف کرخی نے بھی وہی گواہی دی ہے. سبحان اللہ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا کوئی نہ کوئی مظہر دنیا میں چلتا رہتا ہے, قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جو اس طرح کے ہوں گے, وہ کسی اور مذہب کے ہوں گے, مجبور کیا جائے گا ان کو دوسرے مذہب پر, لیکن وہ اللہ کی وہ معاہدے والی گواہی دیں گے. تو آپ اس کے گواہ ہیں امت مسلمہ میں. یعنی جس نے سائن کیے اس معاہدے پہ, اس نے آنا ہی ہے اس معاہدے کی طرف, اس معاہدے پر آنا ہے, اور جنہوں نے وہاں کھل کر سائن کیے ہیں انہوں نے کھل کر گواہی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر دیکھیں قدرت جب انتخاب کا رخ یہ رکھا ہے, پھر تربیت کے لیے بھی امام علی رضا دیے ہیں. تو دیکھیں نا, شاگرد جب اتنا زوردار ہے تو اس کا مربی بھی کتنا زوردار ہونا چاہیے تاکہ وہ مناسبت چلتی رہے. پھر آپ کے علم ہے کہ آپ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے, یحییٰ بن معین نے, اور بشر حافی جیسے بندوں نے, سری سکتی جیسے لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں, جو باتیں کی ہیں. ایک لقب تو تصوف کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب بھی جن کو روحانی نگاہیں حاصل ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ عرش کے نیچے جن اولیاء کی ارواح اب بھی عشق الہی کی مستی میں ہیں, ان میں حضرت معروف کرخی بھی ہے اب بھی. واہ, کہا جاتا ہے کہ فنا فی اللہ کی کیفیت میں تھے, یا فنا فی اللہ کی کامل کیفیت میں تھے. یہی وجہ تھی پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیض اتنا جوبن پر ہے اور فیض رساں اتنے منابع ہدایت ہیں, تو پھر سلاسل کی جب آپ سنگم پر آئے تو آپ سے ہر کسی نے فیض لیا. یعنی علماء بھی فیض لے رہے ہیں, صوفیاء بھی فیض رہے ہیں. یا ایک بات اور کہہ دے کہ ہمیشہ یاد رکھیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پھوٹنے والے فیض کے چشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے. اللہ, تلاوت آیت کا فیض چلتا رہے گا قیامت تک, تزکیہ نفس کا فیض قیامت تک چلے گا, تعلیم کتاب بھی قیامت تک چلے گی, سبحان اللہ, تعلیم حکمت بھی چلے گی. سبحان اللہ. جن کو یہ شعور نہیں ہے اور وہ سمجھتے تلاوت بھی ٹھیک ہے, تعلیم بھی ٹھیک ہے, حکمت بھی ٹھیک ہے, جناب تزکیے کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو تزکیہ کرنے کی کیفیت تھی, اس کا فیض جن نفوس قدسیہ میں آیا, ان میں ایک نمایاں نام حضرت معروف کرخی کا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہائرارکی مجھے ذرا سمجھائیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے جی, حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور یہاں اہل بیت کا فیضان امام علی رضا علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے. وہاں مولا کائنات کے ذریعے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نیچے جو ہائرارکی ہے 14 سلاسل کی, وہ پھر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سارا اسی طرح سے, یعنی آپ درمیان میں موجود ہیں. درمیان میں موجود ہے. بعد میں جتنے بھی سلاسل ہے ان سلاسل کو بنیادی فیض کا سنگم یہ ملا. یہ جو آپ نے خوبصورت شروع جملے کرے, امام حسن بصری کے ساتھ جو آپ کی مشابہت تھی, اس مشابہت بھی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن بصری کو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کی وجہ سے ایک وسعت حاصل ہے, وہی وسعت آگے چل کر حضرت معروف کرخی کے بھی حصے میں آئی. اچھا, یہ بھی وجہ مشابہت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو رنگ تھا آپ کا, پھر آپ کا جو جوبن تھا, تو جہاں امام احمد بن حنبل, یہاں ایک بڑا مذاکرہ بھی سنو, امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین گئے کہ آج ہم حضرت
معروف کرخی سے ذرا بات پوچھتے ہیں کہ یہ سجدہ صاحب کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں صوفی ہمیشہ بات کرتے ہیں بہت اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر، عالم بات کرتا ہے رخصت کی جگہ پر۔ اللہ نے دونوں نظام رکھے ہیں، رخصت والے بھی ٹھیک ہیں، عظیمت والے بھی ٹھیک ہیں۔ یہ اب آپ کی چوائس ہے، آپ رخصت پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا عظیمت پر۔ تو علماء کے نزدیک تو سجدہ صاحب بنیادی طور پر کفارہ ہے اس عمل کا، تاکہ اس میں کوئی بھول چوک ہو گئی تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ یہ سجدہ صاحب نماز میں کیوں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا یہ آپ کے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم نے نماز میں حضوری قلب کو نہیں ٹھیک کیا، اس لیے تعدیل ارکان بھی تم سے چھوٹ گئی، تو لہٰذا سجدہ صاحب سے تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمیشہ نماز حضوری قلب کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب یہ بات کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہوں کہ جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خشوع و خضوع کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نماز میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ذرا بتائیے نا اس کے بارے میں، یعنی اس کا مطلب یہ جو اس کا تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بالکل اصل وجہ یہ ہے کہ صوفی کے بارے میں لوگوں نے غلط تصورات قائم کر لیا۔ جس طرح علم جو بندہ صحیح پڑھتا ہے نا اس کو مجتہد ہونا چاہیے، تاکہ علم کی وسعت کی وجہ سے جو اسلام کی جامعیت ہے وہ اس کے علم سے محسوس ہو کہ اسلام کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، وہ مجتہد دکھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو عمل تھا، تقوی تھا، احوال و کیفیات تھیں، یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو تزکیہ اور تقوی کی اس کامل کیفیت پر جب فیض ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ چیز الیبوریٹ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ عمل بنیادی طور پر قرب الہی بھی دکھاتا ہے اور یہ جنت کا رستہ بھی دیتا ہے، تو دونوں رستوں پر چلنا چاہیے۔ اور پھر میں نہیں رہتا، میں تو ہو جاتا ہوں، پھر تو ہی تو ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیے، آپ دیکھیں اب ظاہر یہ تو اہل تصوف سے آج بات ہو رہی ہے تو صرف تصوف کی باتیں ہوں گی نا، تو اور ظاہر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اساتذہ خاص طور پہ عطا فرمائے، اور یہ بڑی بلیسنگز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کی تراش خراش کرنے والے، آپ کو راستہ دکھانے والے، آپ کے روڈ میپ کا تعین کرنے والے، آپ کو منزل کی سمت چلانے والے، آپ کو منزل کے بارے میں بتانے والے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانے والے وہ اساتذہ مل جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ظاہر علم سے اور عرفان سے نوازو، یہ بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں۔ ذرا آپ کے اساتذہ کے بارے میں ان کا مقام و مرتبہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اساتذہ کا مقام و مرتبہ سننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ جو تو علم سیکھتا ہے نا یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو یہ دیکھ لینا چاہیے تو دین کس سے لے رہا ہے۔ واہ! اور اس میں اس سے بھی گہری بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس دین نے تیرا خون بھی بن جانا ہے، تیرا گوشت بھی بن جانا ہے۔ ہاں، یعنی کسی ایرے غیرے سے دین نہ لینا، بالکل ایسا فرمایا۔ صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، بالکل صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، اور خوش عقیدہ بھی ہو، اور خوش عقیدہ بھی، بالکل۔ اور آپ کے اساتذہ میں حضرت امام علی رضا باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی۔ حضرت داؤد طائی کے بارے میں ایک بڑی کمال بات میں نے پڑھی اور روح تازہ ہو گئی۔ مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کر دیتا۔ مطلب ان کا تقوی، ان کا تقوی، ان کی ولایت، ان کا معیار اتنا عظیم تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی طرح ان کا ذکر قرآن میں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کے بتانا تھا یہ اتنا عظیم آدمی، اور یہ استاد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا معروف کرخی کو عطا فرمایا۔ تو سوچئے معیار کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ان کا ذکر قرآن مجید میں آ جانا تھا۔ اور پھر جو آپ کے استاد گرامی حضرت حبیب عجمی، توکل کا پہاڑ، اللہ اکبر، ان کے اندر وہ توکل کی جھلک نظر آتی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ وار دیا۔ اور پھر جب پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو کہا حضور میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ تو حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ وار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی شے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب کوئی پوچھتا حضرت کھانا کہاں سے کھائیں گے،
تو فرماتے جس رب نے پیدا کیا اس نے کھانے کا وعدہ کیا ہوا. اللہ اکبر. یہ بتایا کہ اتنے عظیم اساتذہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سملیرٹی آپ دیکھیے کہ جو خوف خدا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ میں، جو خوف خدا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ میں، وہی خوف خدا آپ کو جو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر محسوس. اور آپ کی باتوں میں یہ سب سے کامل ترین بات ہے. آپ نے فرمایا علم یہی ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوا تو نے کچھ نہیں پڑھا. یہ کمال ہے جو حضرت معروف کرخی میں اپنے اساتذہ کی طرف سے منتقل ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، وہ سارے اس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ علم پڑھنے کے بعد اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں. اور اس پہ بات کریں گے آگے جا کے، کیونکہ یہ تو آپ کی شخصیت کا بڑا ایک کمال وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وصف عطا کیا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیے. 2 صدی ہجری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم تو وہیں موجود ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. ام السلاسل سلسلہ معروفیہ کو کہا جاتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تصوف کی دنیا میں آپ کا بنیادی طور پہ یہ جو پوری ایک ہائرارکی ہے، اس کے اندر آپ کے سلسلے کا مقام کیا ہے. ابھی آ کے آپ کو لوٹ کے بتائیں گے کہ جن ہستیوں سے ظاہر ہے مطلب فیضان آپ نے حاصل کیا وہ تو آپ نے سنا، جن ہستیوں کو آپ نے فیضان منتقل کیا آپ ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں کتنی نرمی رکھی، آپ کی طبیعت کے اندر کتنا زہد و تقوی رکھا اور کتنا خوف خدا رکھا، اس پہ بھی بات کریں گے. اور بڑے کام کے آپ کے نصائح بھی ہیں، آپ کی نصیحتیں بھی ہیں، لہذا آپ نے کہیں نہیں جانا. سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ذکر پاک ہو رہا ہے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے سلسلہ معروفیہ کو ام السلاسل کہا جاتا ہے. اور فیضان کہاں ہیں صاحب؟ ظاہر ہے گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے انتہائی خوشبودار پھول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ کا فیضان ہے. اور کمال یہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ جو آج دور جدید کے سو کال متجددین ہیں نا، ان کو ایکچولی پتہ نہیں ہے، بیچارے ان پڑھ ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ نابلد ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا عقل جو ہے وہ اس کے سارے باکسز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی کہ ان صوفیہ نے کیا کچھ کیا ہے. آپ کے میرے گھر کے اندر جو آج دین اسلام روشن ہے نا، وہ صرف انہی کی وجہ سے، انہی کے صدقہ ہے. یہ اگر نہ ہوتے تو اسلام ہم تک نہ پہنچتا. لہٰذا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اب ذرا بتائیے، بڑی جو خاص بات ہے پروفیسر صاحب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا. دیکھیں ایک پہلو تو ظاہر ہے آپ روحانیت کا ڈسکس ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ پرسیو کرنا، ریسیو کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنا. یہ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے. بہت سے لوگ دیکھیں، ظاہر ہے ہم آپ کی بھی نگاہوں میں آئے اور آپ کے تجربے میں مشاہدے میں آئے کہ لوگ پرسیو تو کر لیتے ہیں لیکن اس انداز سے ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے، ڈیلیور نہیں کر پاتے، اپنے حد تک ہی محدود رکھ پاتے ہیں یا ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن کمال یہ کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جن ممتاز شخصیات سے ریسیو کیا اسی انداز سے ڈیلیور بھی کیا، اور پھر جو آپ کے بعد کی جو ہستیاں تھیں، جو تلامذات تھے، وہ بھی اسی انداز سے اوج کمال پہ پہنچے. بتائیے ذرا. محترم جنید اقبال صاحب، یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ لوگوں میں تاثر عام کیا جاتا ہے کہ یہ جو مزارات والے اولیاء ہیں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہیں نہیں معلوم کہ علمی مقام پر یہ ان بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں کہ یہ اپنی نظروں سے لوگوں کے دلوں میں علم منتقل کرتے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی رسول اللہ بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ اور اس میں ہاتھ مارا یا پھونک ماری اور کہا لپیٹ لو. اور وہ لپیٹنے کی دیر تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور روایت یہ بتاتی ہے قطع کلام کی معذرت کہ سرکار علیہ السلام ایسے مطلب چادر پہ جو ہے وہ لپے بھر بھر کے ڈال رہے تھے اپنے دست مبارک سے، جیسے آپ کے دست مبارک میں کچھ موجود ہے اور بس وہ سینے پہ لگا ہے معاملہ اور پتہ چلا سب کچھ ٹرانسفر ہو گیا. اب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام اور مرتبے کو ہم پہچانے ناممکن ہے.
ایک تو امام علی رضا حضور علیہ السلام سے وہ تعلق آ رہا ہے، ایسا ہی پھر ان کی خدمت میں رہ کر ان سے فیوض حاصل کرنا، پھر داؤد طائی جیسا جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر علمی مقام دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کی اتنی بلندیوں پر فائز تھے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معروف علوم و فنون میں سید القوم ہیں۔ سبحان اللہ، علوم و فنون میں یعنی قوم کے سردار ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ 3 درجے قرآن نے بتائے ہیں، اور انہی 3 درجوں پر چلنے والا ہی حیات جاویداں سے نوازا جاتا ہے، اور وہی آگے علم کو آگے پھیلاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے ذہن میں بھی اسی طرح خیال ہے، کہنے لگے ابا جان معروف کرخی جو تصوف کی اتنی بلندیوں پر فائز ہیں، کیا وہ علم میں بھی بلند تھے؟ ٹھیک۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے وہ اپنے وقت میں علماء کے سرخیل تھے، علم کی راز تھے، ان سے ہی علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جس نے معمولی بھی علم دین حاصل کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو علم میں کتنا شغف تھا۔ اللہ اکبر، لیکن 4 ائمہ میں ایک۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان میں ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ ان کے پاس ابو خازم کی حدیث کا مرویات کا ایک حصہ ہے، اور اس کو پانے کے لیے امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کو اپنے ساتھ لے کر فرماتے کہ آؤ ہم جا کر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کریں۔ تو امام احمد بن حنبل کے ہاں جو علمی ایک رنگ نظر آتا ہے، یحییٰ بن معین جو علمی دنیا میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں، تو انہیں نسبت علم الرجال اور علم حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاگرد ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دیکھیں نا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں، یہ ان سے علوم حاصل کرنے والوں میں موجود ہیں، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو ہم ان کے ایک شعر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اشعار بھی کہے، بہت پائے کے عالم تھے۔ صرف یہ نہیں، تاریخ نے جن حضرات کو تصوف کی ان بلندیوں پر رکھا ہے، وہ پہلے علمی میدان میں یکتا ہیں، پھر ریاضت، مجاہدہ، خوف خدا اور مخلوق خدا کے ساتھ تعلق، اس کی بنا پر وہ ان میدانوں میں آتے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ موت التقا حیات لا نفاد لہا، موت التقا حیات لا نفاد لہا، قد مات قوم وہم فی الناس احیاء۔ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں جنہیں اللہ نے تقوی کی دولت دی ہے، ان کو ایسی زندگی ملتی ہے، ان کی موت ایک ایسی زندگی بدل جاتی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو دنیا والوں کے نزدیک کہتے ہیں مر چکے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ یہ علم کی گہرائی والا بات یہ کہہ سکتا ہے، عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو حیات جاویداں سے نوازتا ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ ریاضت، بلکہ ریاضت و مجاہدے کی بنا پر آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ سادہ زندگی گزارتے ہوئے کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ ہر ایک کی دعوت پر چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا مولا مجھے جہاں بلاتا ہے میں تو مولا کے حکم کا پابند ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ جیسے آپ کی طبیعت کی بات ہوئی، آپ کی طبیعت پہ اور ذرا سا شروع میں ایک حوالہ بھی آیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات کیجئے۔ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں، اگر علم حاصل کیا اور علمی حیضہ ہو جائے یا علمی تفاخر پیدا ہو جائے تو پھر سب وینش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی انداز سے اگر عبادتیں ہم کر رہے ہیں اور ذرا سا بھی ایگزام پیدا ہو جائے دل میں، یعنی ایک بات پیدا ہو جائے کہ جی میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، تو سب وینش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ خوف خدا وہ کسوٹی ہے
جو بنیادی طور پہ ہر بات کو جو ہے وہ مانچ کے آپ کے سامنے نکھار دیتی ہے. تو طبیعت میں خوف خدا کا ہونا خاص طور پہ آپ کی. اور ایک اور بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس سب کچھ، آپ علمی مقام رکھتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل آپ کا سخت ہے، پھر تو کام نہیں بنے گا نا. تو دل کی جو نرمی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی وہ کیسی کمال تھی، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں علم کی بحث کی ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے اور عوارف المعارف میں امام سہروردی نے. ہمارے جو ناظرین تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان بحثوں کو وہاں پڑھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علم خوف خدا کی طرف کیسے بڑھتا ہے، اس کا بنیادی میکانزم کیا ہے. جملہ لکھا داتا صاحب رحمۃ اللہ. بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت کی طرف بڑھنے کے ذرائع رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ہدایت کی طرف جو بڑھنے کے ذرائع ہیں اس کے لیے انسان کو شعوری طور پر علم کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. جب ایک بندے کو ہم علم پڑھاتے ہوئے صفات الہیہ بار بار پڑھا دیتے ہیں، اب ان صفات الہیہ کے ساتھ اگر آپ کی وہ قوت ارادی اور قوت اصلاح وابستہ ہو جائے تو یہی صفات الہیہ کا تذکرہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کبریائی کا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا اور عذاب کا وہ احساس پیدا کر دے گا کہ آپ ہمیشہ خوف الہی میں رہیں گے. کیا کہنے. تو یہ جو میکانزم ہے چونکہ ہم چھوڑ گئے ہیں، ہم نے صرف علم کو سمجھا کہ معلومات لے کر دماغ میں سٹور کریں بس. جناب یہ صرف سٹور نہیں کرنی، اس سٹور کو اپنی فطرت کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں، اپنے آپ کو کھپائیں تاکہ وہ جو علم ہے وہ آپ کے دل و دماغ پر وارد ہو. جب علم دل و دماغ پر وارد ہوگا تو وہ تو بنے گا سونا. اگر علم دل و دماغ پر وارد نہ ہو سکا، صرف معلومات رہ گئیں اور جذبہ اصلاح نہ جڑ سکا تو یہ علم مولانا روم کے مطابق سانپ کا کام کرے گا. اب یہ جو ہمارے ہاں علم والے لوگ سانپوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس میکانزم سے نہیں جڑے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی صوفیاء نے کیا کیا، جناب صوفیاء نے علم اور عمل کے غیب کی جگہ کو کور کر کے دکھایا ہے. لوگ علم پڑھ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا لوگ خام خواہ خود عملی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو شرعی دائرے میں نہیں لے آتے. اس جگہ جو غیب تھا اس کو فل کرنے والا یہ صوفی بیٹھا ہوتا ہے. بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جس طرح ہمارے جسموں کے طبیب ہوتے ہیں اسی طرح ہماری روحانیت کے بھی طبیب ہیں، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، یہ روحانی طبیب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، جو طبیعت میں آپ کے خوف خدا خاص طور پر جب اذان دیتے وقت یہی وجہ تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور لفظ اللہ، آپ کو پتہ یہ اللہ کی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے کے احساس کو مومن کے سامنے لاتی ہے. تو پھر اس کے سامنے عبادت کرنا اور بندگی بجا لانا اور اپنے آپ کو سوچنا اللہ کی کبریائی کو ذہن میں رہنا، وہ جو گہرا احساس ہے وہ حضرت معروف کرخی کی حیات میں نظر آتا تھا. کہتے ہیں اور روایات بتاتی ہیں کہ جب اذان میں اشہد لا الہ الا اللہ کہنے لگتے تھے تو آپ کی باقاعدہ داڑھی، آپ کے باقاعدہ جسم کے بال، آپ کی پوری باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ یار اس بندے پر کس طرح خوف خدا کی انتہا لرزہ طاری ہوتا تھا تک کہ بال کھڑے ہو جائے نا. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ وہ جو باطن کا گہرا احساس تھا کہ میں کہاں، میرا رب کہاں، میں کس طرح اس کی بارگاہ میں سجدہ دینے کے قابل ہو سکتا ہوں. تو اپنی یہ عاجزی کا گہرا احساس اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور علو کا اتنا گہرا احساس یہ کیفیتیں پیدا کرتا تھا. یعنی نارملی ہم جیسے آج ہم جیسے گناہگار آج کے دور کے اندر اگر میں بات کروں تو ہم جب اذان سنتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ہمارے یہاں تو اذان چل رہی ہوتی ہے اور دنیا کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں.
ہم اذانیں سنتے وقت جو دنیا کے کاموں میں مشغول بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ اذان اس طرح سے سنی جا رہی ہے کہ وہ باقاعدہ دل پہ ضرب لگا رہی ہے، وہ اللہ سے قریب کر رہی ہے۔ کتنا فرق ہے نا کہ وہ جو ہے نا، وہ جو قرآن کی آیت ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو درجہ احسان پر فیض بندے بیٹھے ہیں، وہ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، احسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، ان کو ہر جگہ اللہ کی رحمت قریب نظر آتی ہے۔ اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، یہ جو اللہ کی رحمت قریب نظر آتی ہے، پھر یہ اللہ کی رحمت کو صرف اپنے حد تک محدود بھی نہیں رکھنا چاہتے، یہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ جو واقعہ ہے کہ وہ جو نوجوان اوباش نوجوانوں کو دیکھا، وہ یہ منتقلی کا واقعہ ہے نا، یہ بہت خوبصورت۔ یعنی صوفی کے نزدیک کیا عجیب میکانزم ہے بندے کی فطرت کو چیک کرنے کا اور بدلنے کا، اور دل کی نرمی بھی ہے، دل کی نرمی بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک جگہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک دریا ہے، تو وہاں کشتیاں چل رہی ہیں، تو نوجوان بچے بڑے شور شرابہ کرتے ہیں، شاید ماحول بھی ایسا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا شور پیدا ہوا جو اس ماحول میں پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ آپ کے جو مریدین بیٹھے انہوں نے کہا کہ حضور ان کے بارے میں تو بد دعا کریں، یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ سارا سماع خراب کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھا۔ وہ آپ کے جو مجاہدین تو ان کا حضور ہم نے آپ کو کس دعا کا، مطلب ہمارے یہاں لوگ ایگزاسٹ، تیرا بیڑا غرق ہو، مطلب تیرا ستیہ ناس ہو، لوگ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا صوفیہ کا طریقہ ہے؟ دیکھیں جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے ایسے آخرت میں خوش۔ رحمت للعالمین کے چھتری میں جس جگہ ولی بیٹھا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اور یہ اپنے آپ کو یوں کہیے کہ صوفیہ اس کنبے کا اپنے آپ کو بڑا ہی منفرد اور بڑا ذمہ دار فرد سمجھتے ہیں، ذمہ دار فرد، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے اور ہم نے اس کنبے کی خدمت کرنی ہے، مرض کو دور کرنا ہے، مریض کو بھگانا نہیں کرنا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو وہی تھا پھر آپ نے جب دعا کی تو مریدوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کہا یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو جب تک توبہ نہ کریں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی بھی توفیق دے اور ان کو ایمان و عمل کی وہ نعمت عطا فرما کہ یہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو۔ مطلب وہی بات ہے کہ جب تک وہ اپنا یوں کہیے کہ اپنا توبہ کی واشنگ مشین سے نہیں گزریں گے اس وقت تک جو ہے باقاعدہ پیوریفائی ہو کے باہر نہیں آئیں گے۔ تو ایکچولی دنیا ان کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی ان کی اچھی ہو جائے گی۔ فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، اقوال اور نصیحتیں آپ کی بڑے کمال ہیں، اور یہ مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ صوفیہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، اپنا علم، اپنا عمل جو ہے وہ ایک ایک جملے کے اندر پرو دیتے، ایک ایک جملے کے اندر، اور جس کو جو جملہ سج جائے بس وہ پھر سجا لے اپنی شخصیت کے اوپر، اس کی شخصیت اس کی ہستی بن جایا کرتی۔ بتائیے ذرا۔ اسی لفظ کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف ریاکارانہ عبادت ہے تو دوسری طرف اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 1000 سال کی ریاکارانہ عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک ایسا ہی اس میں ریاکاری ہے، اس کی بنسبت اللہ والے کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ افضل ہے کہ زندگی کا علم و عمل کا نچوڑ ایک جملے میں جب آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سونے سے لکھنے والے جملے۔ کیا اچھی بات۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بغیر عمل کے جنت کی آرزو کرنا یہ گناہ ہے۔ اوہو، یہ بہت بڑی بات ہے، سر پوری زندگی کا منشور ہے۔ جی بالکل، پوری زندگی کا منشور، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا خلاصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا عمل پیچھے کر دیتا ہے نا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ختم ہو گئی بات ساری کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب، وہ کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا تعلق دار ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا پھر اگر عمل آپ کا صحیح نہیں ہے، عمل پیچھے۔ اور پھر فرمایا کہ بغیر ادائے سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا یہ غرور و تکبر ہے۔ اللہ ایک طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا نہیں ہے، سنت پہ چلتا نہیں ہے اور کہتا جی میری شفاعت کریں گے، وہ تو سب کی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، ان کی شان کریمی ہے، بے شک، لیکن تو اس طرح کی ان سے امید لگا رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا تو یہ تیرا تکبر ہے۔ پھر فرمایا ہر بھوکا کھانا کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے
ٹھیک، فرمایا دولت کے بھوکے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. یہ بڑی اہم بات ہے. جی ذرا اس بات کو کھولیے تھوڑا سا مفتی صاحب. یہ جو مسئلہ ہے نا، جیسے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر امت کا ظاہر اپنا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ جو مال ہے. اور میں عموماً اس حدیث پاک کو کوٹ کرتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس فرق کو مٹا دیں گے کہ جو مال آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال راستے سے کہ حرام راستے سے. آج ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیے حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی. اس بات کو ذرا اس کال کے ساتھ ریلیٹ کر کے کھولیں. یہ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے جو کمایا ہے، جو کمانا ہے، جو کھانا ہے، اس کا جواب دینا. جامع ترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، کہ جب مقام ایجاب پہ اللہ کھڑا کرے گا نا تو پوچھے گا بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. اب اس فرق کو ختم کر دیا کہ بس آنا چاہیے. پنجابی میں اس کی کہاوت ہے، جیو ٹڈا جی تو ہی پتر تو ہی تھی، کہ ہر شے ختم ہو گئی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. سمجھائیں مجھے ذرا. اس کا مطلب ہے کہ بس پیسہ ہی سارا کچھ ہے، یہی مذہب ہے، یہی دین ہے، یہی سارا کچھ ہے. بالکل صحیح. اور کہا کہ بھوک ہر طرح کے بھوکے کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مال کے بھوکے کی بھوک ختم نہیں ہوتی. وہ ہے نا حدیث پاک ہے نا کہ 2 سونے کی وادیاں دے دی ابن آدم کو، تو کہے گا تیسری چاہیے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی جو ہے اس کا پیٹ بھرے گی. بس. اور پھر ایک بڑا خوبصورت آپ نے قول فرمایا جس طرح انسان تو یہ پسند کرتا ہے نا کہ تیرے سامنے کوئی تیری برائی نہ کرے، یہ بھی پسند کر کہ تیرے سامنے تیری کوئی خوبی نہ بیان کر. اس سے بھی نفس پھولتا ہے. نفس پھولتا ہے. کیسی بات ہے یہ، کسی کو یہ نہ موقع دے. یہ صرف کائنات، پوری کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے چلو میری شان سنو. وہ تو سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوگی، میں کون ہوں، سوال کرتے تھے میں کون ہوں، پھر خود بیان کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ بیسکلی نفس کا جو مسئلہ ہے یہ عموماً ہمارے اوپر بڑا غالب رہتا ہے. جسے آپ ریاکاری کہہ لیں بنیادی طور پہ. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی اس کو جو اپریسیشن ملنی چاہیے دنیاوی طور پہ اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں، تو یہ کیا اس زمرے میں پھر آ جائے گا؟ جنید بھائی ریاکاری انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. یہ مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا، زندگی میں تو رہتی ہے. اور اس ریاکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا. اگر کسی نے اپنا روب دبدبہ دکھانے کے لیے قیام اور رکوع اور سجدہ لمبا کر دیا، اپنا زہد و تقویٰ دکھانے کے لیے، تو وہ فرمایا یہ شرک اصغر ہے. پہلے عبادت اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب اس کے لیے کر رہا. بلکہ اس حدیث پاک کا اگر میں غلط نہیں مطلب مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے زیادہ سخت ترین فتنہ نہ بتلاؤں؟ تو سرکار نے جب یہ پہلے سوال کیا پھر انڈورس کر کے آپ نے فرمایا کہ دجال سے شدید ترین فتنہ جو ہے وہ یہ شرک اصغر ہے کہ انسان ریاکاری کرے، دکھاوے کی نماز پڑھے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور اٹ واز ریئلی اے گریٹ ڈسکشن. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. مطلب بڑا میں نے سچی بات ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان ہے. بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. کتاب الشفا، دین کی طرف راغب ہونے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ کا ذکر غفلت سے نہ کرو اور گناہ کے کاموں میں دلیری مت دکھاؤ. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں. مل کے نعرہ لگائیں گے اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.